تو ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ تمہاری باتیں، بہت ساری باتیں۔ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے مقابلے کی، ہم تو بہت بڑی تنظیم ہے، جماعت ہے، ہمارا تو بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا ملک ہے، تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ چند لوگ ہیں۔ اور یہی بات دیکھیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، ہم نے تم پر پتھراؤ کر دیا ہوتا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہاری عزت نہیں ہے۔ اب یہ معاملات ہوتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تمہیں میرے کنبے کا دباؤ کو تو احساس ہو رہا ہے، تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں، اور تم میری مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اب بھی کرتے ہو تو دنیا کو دیکھ رہے ہو، تم دنیا داری کی باتوں کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ میرے بھائیو جب کفر آتا ہے نا تو بندہ پھر اسی طرح سے سوچنے لگتا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور فرمایا اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی اپنے رب کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، رب کی باتوں کا خیال نہیں ہے۔ اگر کوئی نصیحت کرنے والا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نصیحت کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کے مطابق نصیحت کر رہا ہے، تو تمہیں خدا کا خوف آنا چاہیے، نبی کی شرم آنی چاہیے، نہ کہ اس کے جتھے کا احساس کر کے تم رک جاؤ کہ نہیں چار آدمی اس کے بھی ساتھ ہیں، ہم کچھ کریں گے تو وہ بھی مقابلہ کرنے لگ جائیں گے۔ ان ربی بما تعملون محیط، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب یہ اہل حق کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی سنے نہ سنے وہ اپنی بات کہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے، حق کے طریقے سے نہیں ہٹتے، یعنی حق کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ باطل کے طریقے سے آیا ہو۔ آج بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم باطل کا طریقہ اختیار کریں گے، باطل طریقے کو استعمال کریں گے تو لوگ دین سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اگر میوزک بجا کے دین سکھانا شروع کر دیں گے تو لوگ دین کے بڑے قریب آ جائیں گے۔ وہ میرے بھائی حق کبھی ایسا نہیں ہوتا، حق آتا کھلا کھلا آتا، باطل کے بغیر آتا، تنا آتا، حق کو پرواہ نہیں ہے کتنے لوگ مانیں گے کتنے لوگ نہیں مانیں گے، حق حق ہوتا ہے اور وہ سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ پرواہ کسی کی نہیں کرتا ہے۔ تو نہ حکمتوں کے چکر میں پڑتا وہ، نہ مصلحتوں کے چکر میں پڑتا۔ مصلحت حکمتیں کیا ہوتی ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ حکمتوں کا نام دے دیتے ہیں، مصلحتوں کا نام دے دیتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا۔ ارے کرنے والا اللہ تعالیٰ، لوگ کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف موڑنا چاہتا ہے تو ساری دنیا مخالفت کرے، سب لوگوں کے دل تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے۔ اگر وہ تم سے الگ کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا تمہاری محبت پہ گن گائے، وہ کسی کا دل بھی تمہاری طرف نہیں موڑے گا۔ تو یہ حکمتوں کے نام پر یہ نفسانی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ عذاب کسے رسوا کرے، کہ کس کے پاس وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا۔ ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں۔ اب یہ بات ہے کہ اگر حق پر کوئی بندہ ہو اور سامنے باطل پر ہو اور دونوں کا مقابلہ بھی ہو جائے تو رزلٹ ضروری نہیں کہ فوراً آ جائے، بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو باطل ہوتا ہے، دنیاوی طاقت ہوتی ہے، وہ ظاہر میں غالب ہو جاتا ہے۔
لیکن اصل رزلٹ بعد میں آتا ہے. جیسا کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا رزلٹ وہ فوراً نہیں آیا تھا، وہ بعد میں آیا، اور آج تک وہ رزلٹ چل ہی رہا ہے. تو ایسے اہل حق کا ہوتا ہے. باطل وقتی طور پہ بڑا غلبہ پا لیتا ہے کہ اس کے پاس بولنے والی زبانیں زیادہ ہوتی ہیں، کام کرنے والے کارکن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر اثر رزلٹ جب آتا ہے تو سب چیزیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں. تو ابھی یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھ لینا کیا ہوگا.